सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सबसे पहले मैं अपने देखने वालों को ये बताऊं कि जो शाम के सदर और उसका बाप था, इतने जालिम थे कि उसका अंदाजा नहीं आप लगा सकते। और जिस जगह पे आके उसने पनाह ली है, वो भी किसी से कम नहीं है। जो जेलें हैं वहाँ की, वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे कैद किए हुए थे और उनकी हालत ये है कि कई तो दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। अरसा दराज से 40 साल 50 साल से जेल में बंद थे और वहाँ पे ज़िबा खाने बने हुए थे। इंसानियत का खून बहता था, जनाज़े निकलते थे और जो भी फ़ौज इसके साथ मुलव्वस थी, वो इराक भाग गई है। होना तो ये चाहिए कि इन तमाम हरामखोरों को वहाँ पे जो इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट है, वहाँ पे लेके जाया जाए। लेकिन क्योंकि ऐसे ममालिक में पनाह ले लेते हैं जहाँ से लेना ऐसे बदबख्तों को बड़ा मुश्किल होता है। हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम साहब होंगे, पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल भी कोई मिली-जुली है। वहाँ भी कैदियों के साथ इसी तरह का सलूक होता है। और अब्दुल क़य्यूम साहब, आप तो शाम में रहे हैं। ये 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे कैद थे। हैरानगी की बात है कि उनको जहाँ रखा हुआ था वो तो सुरंग के समझ से बाहर है। ये सही बात है मुबारक साहब, वहाँ पे इतने सख्त चूंकि डिक्टेटर था, वो बहुत बड़ा डिक्टेटर था और वहाँ पे जो भी बंदा कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता था या कोई अखबार बोलती थी या कोई टेलीविजन बोल सकता था, कोई भी इंसान जब बोलता था सदर अब्दुल असद के खिलाफ या उसकी गवर्नमेंट, उसको फौरन पकड़ लेते थे। वो कहते हैं कि वहाँ एक मकूला था कि जो आदमी जेल में चला गया वो कभी वापस नहीं आया फिर दोबारा वापस। वो उसको उधर ही मार देते थे। उसको उसके साथ क्या क्या होता था वो उसी को पता है कि एक दफा जेल जो बंदा चला गया वो वापस नहीं आया सीरिया के अंदर। इसी तरह उसका बेटा था, वो भी आया। तो ये सारे डिक्टेटर थे, ये सारे जालिम लोग थे और इन्होंने सीरिया एक बहुत अच्छा मुल्क था, उसके ऊपर इन्होंने 50 साल से ज्यादा हुकूमत की। और अभी भी मुबारक साहब, ये आप, मैंने एक बात की थी आपसे कि ये जो अभी अचानक ये जो इस्लामी जहाज या जो भी है, ये लोग जो जदोजहद कर रहे थे, इनका अचानक 2-3 शहरों पे कब्जा और फिर दमस्कस पहुंचना और उसका आराम से निकल जाना, ये नेगोशिएशन हुई है बहुत बड़ी। ये रशिया के साथ इनकी नेगोशिएशन हुई है। रशिया ने अफजल असद के बेटे को अपने मुल्क में एक्सेप्ट किया और इनको अंदर जाने दिया और फौज चूंकि वहां बैठी हुई है, वही जनरल हैं, वही गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट वालों ने भी, उसका वज़ीर-ए-आज़म वही था। ये तो हम कर चुके हैं बात। प्रॉब्लम ये है कि इंसानी हकूक की तंजीमें कहाँ थी, कहाँ गया अमेरिका, कहाँ गया रूस, जो कहाँ गए यूरोपीय ममालिक। इनको पता नहीं था कि वहां पे जुल्म हो रहा है। सब पता था। ये कैसे हो सकता है मुबारक साहब, लोगों को पता ना हो? सब पता था। उनकी एम्बेसीज जब होती हैं तो एम्बेसीज हर जगह एक दूसरे के साथ मशवरा करती हैं, देखती हैं क्या हो रहा है। लेकिन बात यही है कि मुसलमानों का मुल्क है ना, आप आपके अपने मुसलमान मुबारक साहब ये सोचें कि जो पैलेस्टाइन में हुआ, खासकर गजा में, जहां मासूम बच्चे, औरतों, बूढ़ों, जवानों को कत्ल वारत की गई, तो आपके मुसलमान क्यों नहीं बोले फिर? 57 कंट्रीज। लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये है कि जो 57 मुसलमान ममालिक है वो तो खुद सारे जालिम है। वो तो खुद, आपको पता ही है किस तरह वो गवर्नमेंट करते हैं और किस तरह लोगों को वहां पे तशद्दुद का निशाना बनाते। अब आते असल बात की तरफ। आजकल पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात है, लोगों को उठाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, लोगों को मारा जाता है, नंगा किया जाता है, खवातीन को। तो अब इंसानी हकूक की तंजीमें नहीं बोलेंगी और जब सब कुछ बाहर आ जाता, फिर क्या करेगी इंसानी हकूक की तंजीम या अमेरिका क्या करेगा? आगे बड़े-बड़े ये लोग दावे करते हैं कि यहाँ पे सब ठीक चल रहा है, जहाँ पे अपने मफादात होते हैं। आप मुबारक साहब, एक बात मैं दोहराना चाहूंगा कि दुनिया के 199 कंट्रीज वो हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंदर बैठे हैं और बाकी कुछ 30-40 छोटे छोटे जजीरे जो बाहर बैठे हैं। तो वो 220-225 मुल्क है दुनिया के। तो कोई भी तो गजा की जंग बंद नहीं करा सका। यूनाइटेड नेशंस आपकी बनी है जहाँ पे ये बड़े बड़े ममालिक के अंदर वहां वजीर और मिनिस्टर बैठे हैं, खा पी रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, डॉलरों की तनख्वाह ले रहे हैं। किसने मदद की उनकी? ये एक सवाल है। पूरी दुनिया के 2-3 मसले नहीं हल हो सके। आज तक कश्मीर का नहीं हुआ,
آج تک پلیسٹائن کا نہیں ہوا، اور جو جو چھوٹے مسئلے. جب اتنی دنیا، ایک سیریا کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا تھا شروع سے، تو کسی نے کسی کی مدد نہیں کی. ابھی چونکہ مسلمانوں کا کیس جب آتا ہے تو مسلمان ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. اب خود دیکھیں سعودیہ جو ہے وہ خانہ بیت اللہ شریف کا علاقہ وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، لیکن جو پہلا خانہ کعبہ تھا اس کے آزاد کرانے کے لیے فلسطین والے لڑ رہے ہیں. ان کو آج تک کسی نے مدد نہیں دی. آپ دیکھیں اردن دیکھیں بارڈر پہ مصر کی کتنی بڑی فوج ہے، ادھر شام کی بھی بڑی فوج ہے. آپ نے اتنی بڑی فوج ہے جی. میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس پاکستان سے بھی زیادہ جہاز تھے. کیوں اسرائیل آج کل ان کو مار رہا ہے، ان کے سارے اثاثے تباہ کر رہے ہیں. ان کی ایئر فورس ریئیکٹ نہیں کر رہی، ان کی فوج بول نہیں رہی. آپ دیکھیں کہ 2-3 دن کے اندر مبارک صاحب ان کے سارے اثاثے ملٹری کے وہ انہوں نے تباہ کر دیے ہیں. ایئر ہیڈ کوارٹر کے اوپر بھی بمباری کے. تو یہ کیوں نہیں بولے سارے؟ یہ ریزن کیا یہ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ؟ کیا یہ انٹرنیشنل تو ہمارے لوگ ہیں ہی ہے نا. یہ تو پتہ ہی آپ کو کہ اسلامی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور سے بھی غدار پیدا ہوتے ہیں. یہ بتائیے ظلم پاکستان میں بھی ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. کسی کے ناخن کھینچ دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کو غائب کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ جو ایک رپورٹ جاری کر دی جاتی ہے یو این او کی طرف سے، صرف یو این او اسی لیے بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ. میں اسی بات کے اوپر آتا ہوں. یونائٹڈ نیشن کچھ بھی نہیں، وہ بالکل یوز لیس ہے کیونکہ اس نے آج تک وہ کام نہیں کیا. پاکستان کے اندر ابھی دیکھیں جنرل فیض حمید کے خلاف جو کیس بنایا گیا ہے اس میں یہ دیکھیں اس نے یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں سے حصہ لیا، اوور پاور اس نے استعمال کی، یہ کیا وہ کیا. آپ یہ بتائیں کہ جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف یہ باجوہ تھا، کیا اس نے اوور پاور یا کیا اس نے مس یوز آف پاور یا اس کی اتھارٹی نہیں استعمال کی؟ کیا وہ سیاست میں حصہ نہیں لے رہا تھا؟ پوری گورنمنٹ ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہٹائی گئی اور پھر ان کو قتل و غارت ان کے بندوں کو ادھر ادھر کیا گیا. آج تک ججوں کو خریدا گیا سب کچھ. یہ کیا ہے پھر؟ یہ سیاست میں حصہ نہیں ہے کیا؟ ظلم تو ہے، لیکن یہ کون پوچھے گا ان سے؟ سوال تو یہ ہے جس طرح لوگوں کو اسلام آباد میں گولی ماری گئی، قتل کیا گیا، پوچھے گا کون ان سے؟ ہاں تو وہی بات ہے نا جی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کدھر لکھا ہے پاور ہے کہ وہ ایک سول گورنمنٹ کو اٹھائے، ان کے بندوں کو جیل میں بھیجے، ان کی عورتوں کو پکڑ کے ننگے فوٹو کھنچوائے، ویڈیوز بنائے اور پھر ان کو بلیک میل کرے. یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا پاور ہے؟ کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ تو جب یہ فیض حمید کا کیس جو بنایا ہے بوگس، اسی طرح جس طرح کہ عمران کے اوپر بوگس کیس ہے کہ اس نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، تم خود اتنے زیادہ اوور ایک چیز کر رہے ہو جو کہ تمہاری اس رینج میں ہی نہیں ہے، تمہاری جورسڈکشن میں ہی نہیں ہے، تو دوسرے کو کیسے تو کہہ سکتا ہے کس نے یہ کیا وہ کیا؟ بندوں کو قتل کس نے کروایا ابھی اسلام آباد کے اندر؟ اس سے پہلے لوگ کیسے بنے لاہور میں ادھر ادھر؟ جب 9th مئی کا واقعہ آ گیا عمران کو پھنسانے کے لیے، تو آپ کے ادارے، آپ کی یہ جو ججز بیٹھے وہاں پہ جو خریدے گئے ہیں یا جو جعلی ججز ہیں، جو لوگوں کی مرضی کے خلاف بنائے گئے، کیوں؟ یہ سوال مبارک صاحب ہم نے سب سے پہلے اسی دن ایک سوال کیا تھا کہ کیوں آپ کے ادارے سڑکوں پہ نہیں تھے؟ اگر اسلام آباد میں اتنا بڑا قتل و غارت ہوا ہے یہی ادارے تھے تو وہاں کیوں نہیں تھے؟ وہ یہ وہی لوگ تھے، پی ٹی آئی کے لوگ تھے اس دن بھی، تو ان کو کیوں چھوڑا گیا کہ وہ ہر جگہ چلے گئے اندر اداروں کے اندر؟ میرے پاس ایک خبر ہے وہ بھی لے لیں. وہ یہ ہے کہ امریکن صدر جو نئے آ رہے ہیں ان سے پہلے یہ فیض حمید کو سزائے موت سنانے کا اس وقت ایک بحث چل رہی ہے کہ سزائے موت دی جائے یا عمر قید دی جائے. اس فیصلے پہ نہیں پہنچ سکے یہ طاقتور لوگ، اور اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ فوج کے اندر بھی خوف پیدا کیا جائے، عوام کے اندر بھی خوف پیدا کیا جائے. تو یہاں پہ آپ یہ بتائیے کہ عدالتیں میں بحث ہو تو پھر کہاں جائے عوام؟ کس سے جا کے فریاد کرے؟ یہ عوام آپ کی مردہ ہے نا مبارک صاحب. ہم نے تو فکرہ ایک نام تو ہے نا، ہم جب کہتے ہیں مردہ ہے تو جب قوم اتنی بڑی قوم، آپ دیکھیں نا دنیا میں 2 4 6 ملک ایسے آئے ہیں، ہماری ہسٹری ہے کہ افغانستان میں طالبان آ گئے، آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں کس طرح حکومت الٹی گئی، آپ ابھی سیریا میں بھی دیکھ لیں جو بھی ہے جیسے بھی ہوا، لیکن وہاں لوگ آئے، لوگوں نے قتل و غارت کروایا، سب کچھ کیا اور اس کی حکومت چلی گئی. پاکستان میں تو اتنی زیادہ پبلک ہے 24-25 کروڑ، اور پھر فوج ہے اتنی بڑی. کیا فوج بھی ڈر گئی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ایک جنرل سے جو غلط طریقے سے بنایا گیا تھا؟
کیا فوج یا عوام سارے ڈر گئے؟ کس سے ڈر گئے؟ اور موجودہ حکومت جو کرپٹ ترین دنیا کی حکومت، دنیا کے کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان سے ڈر گئے؟ ان کی پراپرٹیز آج تک کوئی ضبط نہیں کر سکا، ان کے کیس یہ خود ہی معاف کرتے رہے، کرواتے رہے، سب لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، مل گئے، ابھی بھی ملے ہوئے ہیں۔ تو جو قتل و غارت عوام کی ہو رہی ہے، جیسے سبب کیوں 9 مئی کو مبارک صاحب، یہ کوشچن ہے دنیا کے لیے، کیوں 9 مئی کو یہ سارے ادارے کیوں سڑکوں پہ نہیں آئے، کیوں ان کو نہیں روکا گیا؟ بہت شکریہ سر جی مہربانی۔ ناظرین، فوج جو ہوتی ہے وہ اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے ہوتی، جو شام میں ہوا فوج اس میں شامل تھی، اور آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہی حالات۔ یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے جیلوں سے برآمد ہو رہے، پتہ نہیں کتنے مار دیے گئے، لیکن پاکستان میں بھی آج تک اگر آپ حساب لگائیں تو پتہ نہیں کتنے بے گناہ لوگ جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو بعد میں نکال کے کھاتے بیٹھ جاتے ہیں، جی اتنے لوگ مر گئے، اتنے قید میں تھے، اتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا۔ میں یورپین ممالک کو اور یہ جو امریکہ بہادر ہے اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہاں گئے وہ انسانی حقوق کے جو دعوے آپ لوگ کرتے ہیں؟ جو سب سے بڑی پرابلم ہے، امریکہ تو خود بھی وہاں پہ بھی جو انسانی حقوق کا سسٹم چلتا ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ ان لوگوں سے تو آپ کو امید کوئی نہیں۔ یورپ والے جو ہے ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، چند دن کی ایک رپورٹ جاری کریں گے، نہ اس رپورٹ سے کسی قیدی کو فائدہ ہوگا، نہ جو مر گیا اس کو فائدہ ہوگا۔ تو میں سادہ لفظوں میں کیا کہوں؟ خیر، پاکستان میں بھی اسی طرح کے حالات ہیں، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے وہاں۔ اس کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل جو بھی ممالک ہیں انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔